واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. تو مکاشفات ہوتے ہیں اللہ کے نیک لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کو، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ایگزیکٹلی صحیح ہو. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ خود سنایا کرتے تھے، وہ واقعہ بھی سن لیجئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ نقل فرمایا. فرمانے لگے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ واولا تشریف لائے. یہ گاؤں تھا جہاں حضرت پہلے قیام فرماتے تھے، چکوال بعد میں تشریف لائے تھے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی آنا تھا، تو حضرت مرشد عالم بھی ساتھ خدمت کی نیت سے دہلی تشریف لے آئے. اب دہلی چونکہ ایک عالمی مرکز تھا، لہذا وہاں مختلف ملکوں سے ملنے کے لیے لوگ آنے لگے کہ حضرت تشریف لائے ہیں. تو اب لوگ وہاں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے پہنچنے لگے. حضرت کے ایک خلیفہ تھے اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے. یہ بھی حضرت کو ملنے کے لیے آ گئے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا، میں نے نماز پڑھی تو مولانا اکبر شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. جب میں نے نماز کا سلام پھیرا، امام صاحب دعا مانگ کے اٹھے تو اکبر صاحب مجھے کہنے لگے تمہارا ملأ اعلیٰ میں بڑا اونچا مقام ہے. حضرت فرمانے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے جو ملأ اعلیٰ کی سیریں کرتا پھر رہا ہے اور کہہ رہے ہے تمہارا بڑا اونچا مقام ہے. بہرحال فرمانے لگے کہ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا. عصر کے بعد مجھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا تھا، تو میں نے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ حضرت اگر اجازت دیں تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے میں تھوڑی دیر مراقبہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں چلے جاؤ، اور غلام حبیب یہ مولانا جو ہے نا ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو مولانا وہی ملأ اعلیٰ کی سیر کرنے والے تھے. تو میں پریشان ہو گیا کہ نماز ساتھ پڑھی ہے تو ملأ اعلیٰ کی سیر کر کے آیا اور مجھے کہہ رہے ہیں بڑا اونچا مقام ہے، اللہ ہی خیر کرے، میرے ساتھ حضرت بھیج رہے ہیں، کیا بنے گا. خیر فرماتے ہیں ہم وہاں چلے گئے. وہاں جا کے ہم نے مراقبہ کیا. جب اٹھے تو مولانا اکبر صاحب فرمانے لگے کہ مجھے کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. سبحان اللہ، کشف بھی ہوا تو حضرت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں. فرماتے لگے، کہنے لگے کہ تمہاری دو بیویاں ہیں، ایک بہت محبت کرنے والی ہے، بہت خدمت کرنے والی ہے، بہت نیکی والی ہے، لیکن بہت جلد فوت ہو جائے گی. سبحان اللہ، کہ بہت نیکی والی ہے، بہت خدمت والی ہے اور وہ بہت جلد فوت ہو جائے گی. اور دوسری بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے، تم اس کو طلاق دے دینا. لو جی کشف دیکھو کہ ایک اللہ کو پیاری ہو جائے گی اور ایک کو تم الوداع کر دینا. سبحان اللہ. پھر فرمانے لگے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس دو رشتے آئیں گے. جو پہلا رشتہ ہوگا وہ دنیا دار لوگوں کا ہوگا، اس رشتے کو قبول نہ کرنا. پھر جو دوسرا رشتہ آئے گا وہ تمہارا قریب کا رشتہ ہوگا، وہ بڑی نیک وفادار خدمت گزار خاتون ہوں گی. ان سے اللہ رب العزت تمہیں اولاد دیں گے. ایک کا نام عبد الرحمن، دوسرے کا نام عبد الرحیم ہوگا. اللہ رب العزت ان بچوں کے ہاتھ سے دین کا کام پھیلائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان مولانا کی بات تو سن لی، میری حالت غیر ہو گئی کہ دو ہی بیویاں تھیں، ان کے بارے میں بتا دیا تو اللہ ہی رحم کرے. فرماتے ہیں میں آیا حضرت کے سامنے تو کہنے لگا کہ حضرت یہ جو مولانا کو آپ نے میرے ساتھ بھیجا تھا وہ تو ان کو کشف ہوا ہے اور انہوں نے مجھے یہ بات سنائی ہے. اور کہنے لگے جب میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت ان کو کشف ہوا ہے تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے ہاں ان کو صحیح کشف ہوتا ہے، ان کے کشف سچے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت اگر ان کے سچے ہوتے ہیں کشف تو پھر تو میرا راڑا باڑا ہو گیا، میرا تو بیڑا تر گیا. پھر حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ حضرت ان نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس طرح ہوگا کہ ایک بیوی فوت ہو جائے گی، دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ علیحدگی ہو جائے گی، پھر تیسرا رشتہ آئے گا
تو میں نے سب بات بیان کی تو حضرت خاموش ہو گئے. فرمانے لگے کہ واقعی ایسا ہوا. اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک کی وفات ہو گئی, دوسرے کا معاملہ ایسا بنا کہ علیحدگی ہو گئی. پھر ایک رشتہ آیا جو واقعی دنیا دار لوگ تھے, مال والے تھے, لیکن اندر انا تھی, لہذا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اس کے بعد ماموں کی بیٹی کا رشتہ آیا. اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کا ساتھی بنایا. ان سے اللہ رب العزت نے وہ اولاد عطا فرمائی جن کا نام عبد الرحمن اور عبد الرحیم رکھا گیا. اللہ رب العزت نے اس کشف کو ثابت کر دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نیک جو ولی ہوتے ہیں ان کے کشف سچے بھی ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو کشف ہوتے ہیں یہ سچے ہوا کرتے ہیں, اور یہ دیکھی ہوئی سنی ہوئی بات بتائی جا رہی ہے. یعنی یہ کوئی بہت پرانے بزرگوں کی بات نہیں بتائی جا رہی.